گوگل ایڈورڈز کی سکلز تو آپ کے پاس آ گئی. آپ کو یہ بھی پتہ لگا کہ کیمپین کیسے بنانی ہے, بڈنگ کیسے کرنی ہے, ٹارگیٹ آڈینس کیسے سلیکٹ کرنی ہے. اب بات آتی ہے فری لانسنگ کام کی, یعنی فری لانسنگ ویب سائٹ کے اوپر جو زیادہ تر جابز ہیں گوگل ایڈورڈز ریلیٹڈ, وہ کیا ہیں؟ ان میں سے ایک مین جاب آتی ہے سرچ ایڈس کی, اور زیادہ تر آپ کو ملیں گی پی پی سی ریلیٹڈ ایڈس. وٹ ڈز پی پی سی اسٹینڈس فار؟ پے پر کلک ایڈس. آپ کو زیادہ کلائنٹ کہے گا کہ بھائی ہماری مینیج کریں پے پر کلک کیمپینز کو. اس کے اندر آپ کو جو ٹاسک دیے جائیں گے وہ ہوں گے کہ آپ نے بڈنگ اماؤنٹ کو سیٹ کرنا ہے, آپ نے کی ورڈس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, آپ نے سرچ ایڈس کی کریشن کرنی ہے, اور پھر آپ نے مانیٹر کرنا ہے ان تمام چیزوں کو. تو سب سے کامن جو سرچ ایڈز ریلیٹڈ آپ کو پروجیکٹس ہوں گے وہ یہ والے مل رہے ہوں گے جن میں پی پی سی یا مینیجنگ پی پی سی کیمپینز ہوں گی. اب ان کو جو مینیج کرنا ہے اور کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, ان کے چند ٹپس ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کی کیمپینز کو رن کرتے ہوئے بھی میں نے آپ کو ٹپس دیے تھے, اور ایم شور کہ آپ وہ یوز بھی کر رہے ہوں گے. اسی طریقے سے گوگل ایڈورڈز کی کیمپین کو رن کرنے کے لیے بھی کچھ ٹپس ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آگے جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے. جو پہلی ٹپ یا گولڈن رول میں اس کو کہوں گا گوگل ایڈورڈز کی پروجیکٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے, وہ ہے کہ نیور رن ایڈز وداؤٹ نوئنگ دی آبجیکٹیو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے, اور کلائنٹ بھی اس پہ کلیئر ہونا چاہیے کہ بھائی یہی آبجیکٹیو ہے کہ جس کے اوپر پیسے لگانے گوگل ایڈس کو یوز کر کے. اور جب آپ کو آبجیکٹیو کا پتہ ہے اور کلائنٹ نے اس کو اپروو کر دیا, دین یو رن دی ایڈ. فار ایگزامپل, اگر آبجیکٹیو ہے سیلز بڑھانا تو آپ ایڈ بنائیں اگر کہ جی انفارمیشن اورینٹیڈ ایڈ ہے, لرن ہاؤ ٹو سیل اے کار, ایک یہ ایڈ ہے, دوسری ہے وی ول بائی یور کار ان 2 hours. تو سیلز آبجیکٹیو اگر ہے تو کون سی والی ایڈ آپ چلائیں گے؟ لرن والی چلائیں گے یا وی ول بائی دا کار فرام یو ان 2 hours وہ والی چلائیں گے؟ اس کا ڈیسیجن آپ نے کرنا ہے. تو آبجیکٹیو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آبجیکٹیو کیا ہے, اس کی بیس پہ آپ نے ایڈ بنانی ہے, اور کلائنٹ کو بھی پتا ہو کہ یہ والا آبجیکٹیو ہے, اس پہ اتنا بجٹ لگے گا. دوسرا گولڈن رول ہے کیلکولیٹ سی پی اے بفور ہینڈ. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرم ہے. سی پی اے سے مراد ہے کاسٹ پر ایکوزیشن. ایکوزیشن کیا ہوتی ہے؟ مشکل لفظ ہے, سمپل سا معنی ہے اس کا. سیلز اس کو ایکوزیشن کہتے ہیں, یعنی کہ وہ لوگ جن کو آپ ایکوائر کر رہے ہیں ان کی کاسٹ کیا ہے. اگر ایک لیڈ جو ہے یعنی کہ ایک سیل جو ہے وہ آپ کو 15 روپے کما کے دیتی ہے اور آپ کو سی پی اے یعنی کاسٹ پر ایکوزیشن ہے وہ 18 روپے ہے, تو دین اٹس ناٹ اے گڈ سی پی اے. تو آپ کی سی پی اے ہمیشہ آپ کی سیل اماؤنٹ سے کم ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں 3 روپے خرچ کروں گا ایک بندے کو اپنے تک لانے کے لیے اور اس کو 20 روپے کی چیز بیچوں گا, دین اٹس اے گڈ سی پی اے. تو ہمیشہ کیلکولیٹ کریں کہ آپ کا سی پی اے کیا ہونا چاہیے. کلائنٹ سے بات کریں کہ ایک سیل کا ریونیو یا پروفٹ کتنا کلائنٹ کما رہا ہے, کتنا وہ سی پی اے پہ خرچ کرنا چاہتا ہے, تب آپ کو ایک اچھا سی پی اے مل جائے گا. تیسرا گولڈن رول, آلویز سیٹ اپ یور اکاؤنٹ پراپرلی. فری لانسر ہو یہ ذرا ذہن میں رکھو. بھائی میں کہہ کے پہلے اتنی دفعہ میں نے کہا ہے کہ جب آپ مینیج کر رہے ہوتے ہیں کیمپینز کو, تو کیمپینز کو پراپرلی اکاؤنٹ کو مینیج کریں. اس کے اندر چیزیں ڈفرینٹ طریقے سے بنی ہوئی ہو, کیمپینز الگ الگ بنی ہوئی ہوں, کلائنٹس کے ہیڈز الگ الگ بنے ہوں. اکثر یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ کلائنٹس کی ڈفرینٹ ایڈس کیمپین چل رہی ہیں اور آپ ان کو ساروں کو مکس کر دیتے ہیں. کسی کا کی ورڈ کسی میں چلے گئے اور کسی کی پکچر کسی اور میں چلے گی, وہ کلائنٹ بھی خوش نہیں ہے, پیسے بھی لگی جا رہے ہیں, اور سب سے زیادہ پرابلم آتا ہے جب آپ نے اس کو ریویو ہی نہیں کیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ایڈ چل رہی ہیں. تو آپ کے اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمیشہ سیٹ اپ پراپرلی ہونا چاہیے. اور لاسٹ کا گولڈن رول اور سب سے امپورٹنٹ گولڈن رول, آلویز سیٹ اپ کنورژن ٹریکنگ. آپ کے پاس تمام ڈیٹا آپ کی ایڈس کا جو ہے وہ آنا چاہیے تھرو کنورژن ٹریکنگ. آپ گوگل ایڈورڈز کے اندر اس آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں, اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ ٹریک کر رہے ہوتے ہیں کہ کنورژن کیسے ہو رہی ہے, اس کا سی پی اے کیا ہے, کاسٹ پر ایکوزیشن کیا ہے, کتنے لوگ اس پہ کلک کر رہے ہیں, کیسے کلک کر رہے ہیں, کتنے پیسے چارج کرتے ہیں یا چارج ہوئے ہیں پر کلک. یہ تمام چیزیں آپ کو ٹریکنگ اور ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہوگا. یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. کلائنٹ کے ساتھ ریگولرلی شیئر کریں, اس سے آپ کو اپنی پرفارمنس کا بھی پتہ لگ رہا ہوگا. ایک اچھا ڈیجیٹل مارکیٹر جو ہے وہ کنورژن ریٹ پہ بھی فوکس کرتا ہے, اور کنورژن ریٹ کے فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ جو باقی تمام میٹرکس ہیں ان پہ بھی فوکس کر رہا ہوتا ہے. گوگل کے اوپر اگر آپ کی کنورژن ریٹ 2% یا 2% سے زیادہ ہے تو میرے نزدیک وہ ایک اچھی کنورژن ریٹ ہے. کوشش کریں کہ 4 سے 5% کے درمیان آپ ہٹ کر رہے ہوں. ویسے تو گوگل اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو کنورژن ریٹس ڈفرینٹ انڈسٹری یا ڈفرینٹ سیکٹرز کے بارے میں بتا بھی رہا ہوتا ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کی ایڈ ہے تو اس کی اتنی کنورژن ہے, اگر ایجوکیشن کی ایڈ ہے تو اس کی اتنی کنورژن ہے. لیکن میرا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ 2% از منیمم, 4% کے آس پاس ہو تو پھر مزہ آتا ہے. لوگ کلک کرتے ہیں, کاسٹ کم ہوتی ہے, اور آپ ایک اچھے سے اچھے ڈیجیٹل مارکیٹر بنتے جاتے ہیں, اور فری لانسنگ پروجیکٹ پھر آپ کی جھولی میں گرتے رہتے ہیں.
تو دوستوں ان ٹپس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور نیکسٹ ٹائم جب آپ کلائنٹ سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں ایک ایڈ کے اوپر اور اس ایڈ پہ کام کر رہے ہیں سرچ ایڈس کے اوپر، تو ان تمام ٹپس کو اپلائی کیجئے اور فری لانسنگ کے تھرو پیسے کمائیں.